السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ بیان آپ سبھی کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ عام طور پر عورتیں ہی ایسے گناہوں کا مرتکب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا کس طرح دیتا ہے، کتنی عبرتناک اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ میں ایک مرتبہ استغفار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسلام کی شہزادیوں، سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، تمہارا جسم بہت ہی نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھروں اور پہاڑوں پر بھی ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہ کر سکے گا۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تو تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم جو باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہیں رہے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ صرف 10 سے 15 سال کے لیے جوانی تمہارے پاس رہنے والی ہے۔ تم اتنی سی عمر میں اپنے حسن کی نمائش کر لو، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ تمہارا خوبصورت چہرہ تمہارے چہرے کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار شیشے کو دیکھتی ہو کہ میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ اے نادان لڑکیوں، تمہارے خوبصورت چہرے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند جھریاں نکل جائیں تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پر اتنا اتراتی ہو کہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر میں 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کی مٹی کھا جائے گی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ایک قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ قبر سے آواز آئی، اے علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دنیا میں دن میں کئی مرتبہ سنوارا کرتے تھے، وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ جن آنکھوں پر ہم فخر کرتے تھے، ان آنکھوں کے گودے بہہ کر گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے، ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا، اور جس پر ہم پرفیوم لگا کر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو سانپ ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا حال کیا سنائیں؟ اے اسلام کی شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کرنے کے لیے اس قدر نہ گرو کہ بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو قبر کے بچھو کھا جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے کو محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہیں، اجنبی لڑکوں سے بات کرتی ہیں، ان سے دوستی کرتی ہیں۔ معاذ اللہ، آج فیشن بن گیا ہے، گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ عورتیں کان کھول کر سنیں، جو مردوں سے تعلق قائم کرتی ہیں، غیر مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں۔ تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ایک مرتبہ کسی عورت نے غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی دے دیا ہوگا تو اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرما دے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔
اتنا طاقتور ایک سانپ ہے تو ایسے 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آئے گا، سوچے گا، اور تمہارے حسن کو، جو پھول کی طرح نازک حسن تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو مسل دے گا۔ اس کو مسل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں ساری دنیا میں اسے ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، مگر وہ تمہیں دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں بھی فیشن بنتی جا رہی ہیں کہ ایک عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھتی ہیں، ان کو بہکانے پھسلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ صرف زیورات کے چکر میں، مال کے چکر میں ان سے بات کرتی ہیں، غیر مردوں سے تعلق قائم کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، 15 سے 20 سال تک یہ جوانی تمہارے پاس رہے گی، اس سے زیادہ دنوں تک یہ جوانی تمہارے پاس نہیں رہنے والی۔ اور سنو، آقا نے فرمایا کہ عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ باحیا ہے وہ اتنی ہی زیادہ معزز اور عزت دار ہے۔ سن لو، اگر تمہارا شوہر غریب بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ وفاداری کرو، چاہے کوئی کتنا ہی تمہیں دولت کا لالچ دے، چاہے کوئی کتنا ہی تمہیں زیورات کا لالچ دے، کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی کے دیے ہوئے لالچ میں تم پھنس گئی اور اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی تو سب کچھ چلا جائے گا، دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا، اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کر دی تو نبی کا فرمان ضرور کہ جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رہتی ہے، ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ! تو اگر تم بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اگر تم ہی جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا، کسی کے لالچ میں نہ آنا، کسی کے بہواکے میں نہ آنا۔ اللہ اکبر! جب تمہیں موت آئے گی، اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے تو یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال دیے جائیں گے۔ اچھے اچھے لباس تم نے جمع کیے ہوں گے تو یہ لباس بھی تم سے چھین لیے جائیں گے اور تمہیں زیادہ کفن پہنایا جائے گا اور وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا۔ اس لیے کسی کے بہواکے میں مت آنا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی سے نہیں کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دینا فاطمہ کی سنت ہے۔ سیدہ فاطمہ کتنی غریبی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ قبر میں لاد کر پانی لاتی تھی۔ میری پیاری بہنوں، تم بھی تو اچھا لباس پہنتی ہو۔ نبی کی بیٹی تو 72 پیوند کی ایک چادر اوڑا کرتی تھی اور ایک چادر کے علاوہ نبی کی بیٹی کے پاس دوسری چادر بھی موجود نہ تھی، تو 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہو، اور نبی کی بیٹی تو 3 تک فاقہ کرتی تھی۔ اور کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں؟ سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہو، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نہیں کرتی، اور وہ 3 دن فاقے کر کے نماز کی اتنی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، پھر تہجد بھی پڑھتی، اور جب نوافل کے لیے کھڑی ہوتی تو اللہ اکبر، ایک سجدے کے اندر ساری رات گزار دیتی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے جب کانوں میں اذان کی آواز آتی تو کہتی، اے میرے مالک، تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری راتیں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بیان خاص کر کے آپ کے لیے ہے۔
اگر آپ نے یہ گناہ کیے تو پھر آپ کی قبر میں بھی اسی طرح عذاب ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔